مہینہ جو دسمبر کا آنے والا ہے یہ خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اور آج کلام میں سے ہم اسی مہینے کے متعلق خاص طور پر مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑی جو خوشیاں ہیں، جو مسیح یسوع کی پیدائش سے شروع ہونے والی خوشیاں آج 2020 تک چلی آ رہی ہیں، انہی پر ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہم بات چیت کریں گے کہ کیسے خدا نے مسیح یسوع کی پیدائش کو اہمیت دی ہے، کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیدائش کے دن کو یاد رکھیں، کیوں فرشتوں نے خوشی منائی، اور کیوں گڈریے خوش ہوئے، کیوں مجوسی خوش ہوئے، کیوں مقدسہ مریم خوش ہوئی، کیوں آپ خوش ہیں، اور کیوں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کیا چھپا ہے اس پیدائش کے پیچھے، کیا خدا کا راز ہے اس پیدائش کے پیچھے؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، لوکا 2 باب اس کی 10 آیت سے ہم آغاز کریں گے، اور اس کے بعد سارے حوالے میں خود ہی پڑھتا رہوں گا تاکہ وقت کو بچایا جائے۔ صرف آپ ایک حوالہ جو ہے اس پر اپنی نظریں قائم رکھیے گا۔ لوکا 2 باب اس کی 10 آیت لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ یہ واقعہ جو لوکا کی انجیل میں درج ہے، یہ فرشتوں کے تعلق سے، کہ فرشتوں نے جب اس دن آ کر گڈریوں کو، ان چرواہوں کو یہ خبر دی کہ کوئی منجی پیدا ہوا ہے، تو وہ بات چیت ہے ساری۔ لیکن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گڈریے جو اس وقت اس میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، بڑی اہم بات ہے کہ نگہبانی کر رہے تھے، کوئی انہیں چرا نہیں رہے تھے، کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہاں تو ٹھنڈ بڑی ہے، بکریاں باہر چرائی نہیں جا سکتی۔ وہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے ان کو رکھ کر، اور یہ چرواہے کوئی عام چرواہے نہیں تھے، اور یہ میدان بھی کوئی عام میدان نہیں تھا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں پر داؤد نبی نے اپنی بکریاں چرائی تھیں۔ یہ وہ میدان تھا یہاں داؤد نبی خدا سے رابطہ کرتا تھا، اور وہ خدا کو پسند آیا تھا۔ اور یہ چرواہے وہ چرواہے تھے جو ہیکل میں قربان ہونے والی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی، نگہبانی کرتے تھے، اور یہاں سے یروشلم بھیڑ بکریوں کو لے کے جایا کرتا تھا جہاں پر قربان ہوتی تھی۔ یہ اسپیشل ڈیوٹی پر فائز لوگ تھے، یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، اور یہ کوئی میدان بھی کوئی عام میدان نہیں تھا، چونکہ اسے کہا گیا کہ وہ میدان میں رہ کر، تو لہٰذا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں وہ کھلے میدان میں بیٹھے ہوں گے۔ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ انہیں شیلٹر تھا ان کے پاس پورا، اور اس میں وہ جمع کر کے ان کو ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو لفظ ہے وہ بھیڑوں کے لیے ہے کہ وہ بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے انٹرسٹ کی جو بات ہے وہ فرشتوں کے وہ الفاظ ہیں جو وہ اس وقت انہوں نے بولے، اور وہ الفاظ صرف ان فرشتوں نے ان گڈریوں کے لیے نہیں بولے تھے، بلکہ انہوں نے اسی دن انہیں بتا دیا تھا کہ یہ جو بات چیت تمہارے ساتھ ہو رہی ہے یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ یہ بات صرف تمہارے ساتھ نہیں کی جا رہی کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فرشتوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ جب بھی پرانے عہد نامے میں فرشتہ آیا، فرشتے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بشارت لے کر آئے ہیں، ہم بشارت لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہاں آج فرشتوں نے 2 آبجیکٹو جو تھے، دو اس میں صفت کا یہاں پر اضافہ کر دیا، ایڈجیکٹو 2 بڑھا دیے، اور وہ ایک تھا بڑی اور دوسرا تھا خوشی، اور پورا لفظ بنا بڑی خوشی کی بشارت۔ بہت زور دیا ہے فرشتوں نے کسی بات پر کہ آج جو ہم آئے ہیں تو بڑی خوشی کی بشارت لے کر آئے ہیں۔
اور ساتھ کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کو بڑی کیوں کہا گیا؟ اس میں کیا بڑا تھا؟ دراصل مسیح یسوع کی پیدائش کو خدا نے بڑی اہمیت دی ہے۔ کلام میں مسیح یسوع کی پیدائش کے واقعے کو بڑی جگہ دی گئی ہے۔ کلام میں مسیح یسوع کی پیدائش کی بڑی تفصیلات درج کی گئی ہے۔ اس لیے فرشتوں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، میں نے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے 100 دفعہ بائبل کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سے بھی میں نے پوچھا، ایک خاتون مجھے پچھلے دنوں ملی، انہوں نے کہا کہ میں نے 10 دفعہ تقریباً پوری بائبل کی تلاوت کی ہے۔ میرا سوال دونوں سے ایک ہی تھا کہ کیا کسی نبی، پیغمبر، انسان، کسی اہم انسان کی پیدائش کے بارے میں بائبل مسیح یسوع سے بڑھ کر ذکر کرتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ موسیٰ کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے پیدائش کی تھوڑی سی بات ہے، پھر یوحنا جو تھا اس کی پیدائش کی تھوڑی سی بات ہے، کافی ہے، لیکن بس تب سے بات شروع ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوئے اور آگے تھوڑی سی بات۔ لیکن مسیح یسوع کی تفصیلات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی اہم کیا بات تھی کہ اس کا ذکر ہزاروں سال پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا، اور کوئی وقت تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور غلطیوں 4 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کوئی وقت تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جسے پورا ہونا تھا۔ جب وہ پورا ہو گیا تو مسیح یسوع پیدا ہوئے، اور پھر یسایہ نبی 8 بیفور کرائسٹ میں لکھ دیتے ہیں، مسیح یسوع سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیتے ہیں کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ ہزاروں سال پہلے یسایہ نے کہہ دیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، تب سے یہ بات شروع ہو گئی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی عجیب پیدائش ہزاروں سال بیان کر دی گئی، اور پھر یسایہ 9 باب میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کس طرح کا ہوگا، اس کے کیا القابات ہوں گے، وہ کن ناموں سے اور کس پہچان سے جانا پہچانا جائے گا۔ لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسایہ نے ہزاروں سال پہلے، اور پھر یہی نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو کوئی خاص پیدائش ہے وہ کس علاقے میں ہوگی، جگہ کون سی ہوگی۔ میکا 5 باب 2 سے 5 آئے لکھا، لیکن آئے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیدائش ہوگی کہاں، اور کہہ دیا کہ آئے بیت لحم تو برکت پا جائے گا، تو ابھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ، تجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج بیت لحم کی زمین دنیا کی مہنگی ترین زمین ہے۔ حالانکہ وہاں پر کوئی سمندر نہیں لگتا ان کو، کوئی ان کی بہت زیادہ زرعی اجناس نہیں ہے، لیکن دنیا کی مہنگی زمین ہے، اور مسیحوں نے وہاں پہ چپا چپا جو ہے بیت لحم کا خرید لیا، اور وہاں پر جا کر کرسمس کرنا ایک اعزاز کی بات ہے، وہاں ویسے ہی وزٹ کر لینا کسی موسم میں بھی اعزاز کی بات ہے۔ اس کو پہلے سے 18 بیفور کرائسٹ میں میکا نبی کی معرفت بتا دیا گیا تھا۔ یہ کون سی پیدائش تھی کہ خدا اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اور جب پیدا ہو گیا یسوع تو پھر تفصیلات کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ، اور میں پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ لوکا کے 2 باب اور متی کا بھی ایک پورا باب صرف یہی بیان کرتا ہے کہ یسوع پیدا ہوا تو کیا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ ناصرت سے بیت لحم میں اپنے نام لکھوانے آئے، سرایا میں ان کو جگہ نہ ملی، پھر انہیں بیت طبیلے میں جگہ ملی، اسے چرنی میں رکھا جائے گا اور اسے ایک خاص کپڑے میں لپیٹا جائے گا، اور پھر اس علاقے میں ان بھیڑوں کو جو نگہبانی کر رہے تھے ان کے پاس فرشتہ انہیں اطلاع دیتا ہے، انہیں سندیشہ دیتا ہے کہ آپ پہنچے، اور فرشتوں کی ایک گروہ جو ہے وہ یہ گیت گاتی ہوئی اترتی ہے،
اور وہ یسوع کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں. چرواہے اسی وقت زیارت کے لیے جاتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے واپس آتے ہیں. فرشتہ یسوع کا نام بھی بتا دیتا ہے. 8 دن کے بعد یسوع کا نام یسوع رکھا جاتا ہے. 41ویں دن اسے ہیکل میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر شمعون خوش ہوتا ہے. ایک تفصیل, لمبی تفصیل ہے. اور پھر 2 سال بعد مجوسی یسوع کے گھر جا کر, جو اس نے گھر مل گیا تھا, وہاں پر جا کر انہیں وزٹ کرتے ہیں اور اسے گفٹ دیتے ہیں. اور ابھی تک یسوع کی پیدائش کی بات ہی چل رہی ہے. مجوسیوں کو ستارہ نظر آیا ہے. مجوسی یروشلم میں پہنچے ہیں, ہیرودیس کے گھر میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہیرودیس کہتا ہے مجھے بھی بتانا. اور وہاں کے جو ہیکل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک پیدائش ایسی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہیرودیس بچے قتل, یعنی کہ بڑی تفصیلات ابھی تک اس کی بات جو ہے وہ رک نہیں رہی. کیونکہ بڑی اس لیے ہے کہ اس کی بڑی تفصیلات ہے, بڑی جگہ ہے, خدا نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. بڑی اس لیے ہے, اور بڑی یہ اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ زمین نے پہلی دفعہ اتنا بڑا عظیم آسمانی الہی چراغاں دیکھا, اور وہ یسوع کی پیدائش پر الہی چراغاں کیا گیا. کیونکہ لوگ اس سے پہلے گھی کے دیوں کا چراغاں کرتے تھے, موم بتیوں کے ساتھ چراغاں کرتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یسوع کے گھر پر آسمانی چراغاں کیا گیا. اور یہ کب ہوا؟ لکھا ہے کہ جب مجوسی اسے ملنے کے لیے آئے, اسے دیکھنے کے لیے آئے, اور وہ ستارہ اس کے گھر کے اوپر آ کر ٹھہر گیا. اور وہ گھر اس وقت بکائے نور بن گیا اور روشنی سے بھر گیا, کیونکہ اس رات جب وہ پہنچے تو ستارہ اس گھر کے اوپر آ کر رک گیا. اور زمین نے ایسا پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں الہی چراغاں کیا گیا ہے, آسمانی چراغاں کیا گیا ہے. آج تک لوگ نقلی چراغاں کر رہے ہیں, لیکن زمین نے اس کے بعد ایسا چراغاں نہیں دیکھا. اس لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت تھی. اور یہ بڑی خوشی کی بشارت اس لیے بھی تھی, اور یہ بڑا واقعہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اب سے لے کر دنیا کی تاریخ 2 حصوں میں بٹنے والی تھی. کیونکہ یسوع کی پیدائش کے بعد دنیا نے تاریخ کو اس طرح سے یاد کرنا تھا, زمانہ قبل از مسیح اور زمانہ بعد از مسیح. کیونکہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو تاریخ 2 ٹکڑوں میں ہو گئی. بیفور کرائسٹ, جسے آپ انگلش میں اینو ڈومنی بولتے ہیں, اور بیفور کرائسٹ BC اور AD. اور یہ واقعہ بھی مسیح یسوع کی وجہ سے ہوا. دنیا میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے, دنیا میں بڑے بڑے جنگجو, بطیروں کے محبوب, بطیروں کے آقا, لیکن وہ تاریخ کا تو حصہ بن گئے. ان کے نام تو کسی طرح سے لکھ دیے گئے, کسی طرح سے لکھ دیے گئے, لیکن تاریخ کو ایسا کوئی نہ ملا کہ جو تاریخ کے 2 ٹکڑے کر دے. چونکہ بڑی اہمیت خدا نے دی تھی, اس لیے تاریخ جو تھی وہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں بڑی بڑی ہیں, اس کے ساتھ خدا کی دلچسپی بہت بڑی ہے. اس لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. آج لوگ کہتے ہیں چلے جی ٹھیک ہے, مانا کہ آپ کرسمس منانا چاہتے ہیں, آپ یسوع کی پیدائش منانا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جب یسوع پیدا ہوگا تو تم خوشی منانا؟ چلو خوش ہوئے تھے فرشتے, وہ تو ونس اپون اے ٹائم تھا, لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بھی خوشی منانا. آج ہمارے سے مسیحک جیوز, یہوہ وٹنس اور جتنے جیوش انفلوئنس سیکٹس ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, زکریا 2:10 زکریا 2 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, آئے دخترے سیون تو گا اور خوشی کر, کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا.
ذکریہ کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے یہوہ خدا نے کہا تھا جب میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، جب میں جسم لے کر اس دنیا میں آؤں گا تو اس وقت آئے دختر سیون تو گانا اور خوشی کرنا۔ اور آج ہمارے مسیحک جیوز ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے کہ خوشی کریں؟ یہ تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا، اور فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا کہ آئے گڈریوں، یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ اور خوشی اس میں کیا ہے؟ خوشی یہ ہے کہ اب سے انسان جو ہے وہ خدا کو دیکھ سکیں گے، وہ خدا سے بات کر سکیں گے، اب سے وہ مریں گے نہیں، کیونکہ استشنا 18 باب 15 سے 16 آیت میں لکھا ہے یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے حورب میں کی تھی۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل نے کہا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے حورب کے پہاڑ پر آ جائیں، آج ہمیں خدا ملے گا۔ حورب کے پہاڑ کو آگ لگ گئی، یہ سارے ڈر گئے، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ لیکن اس صورت میں کہ ہم مریں۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے اب میں جسم لے کر زمین پر آؤں گا اور تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اسی لیے یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے حورب کے مقام پر کی تھی، اور اس لیے بھی یہ خوشی کی بشارت تھی۔ لہذا کیونکہ فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، کیونکہ خدا نے ذکریہ کی کتاب میں کہہ دیا تھا کہ جب میں تمہارے اندر آ کر رہوں گا تو تم گانا اور خوشی منانا، اور فرشتوں نے کہا تھا یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی، ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشی جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ یہ خوشی کیا ہے؟ اور جب خوشی اجتماعی ہو تو اس کو جشن کہتے ہیں۔ جب خوشی اجتماعی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم مسیح یسوع کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اسی لیے آج پوری دنیا یسوع کی پیدائش کا جشن مناتی ہے، چاہے وہ یسوع کو جانے چاہے نہ جانے، ساری دنیا اس جشن کو مناتی ہے۔ آج دسمبر کا مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ دنیا کا کاروبار جو ہے وہ اپ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے یہاں پاکستان میں رہنے والے مسلمان تاجروں سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ دسمبر میں کاروبار ہمارا بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے چیزیں خریدنے سے ان کا کاروبار بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کتنی سی لے لیں گے، آپ کی تو تعداد ہی کم ہے۔ ایسی بلیسنگ ہے اس مہینے میں کہ پوری دنیا کی کمپنیاں خوشحال ہو جاتی ہیں اور چیریٹی بڑھ جاتی ہے۔ یو ایس اے میں چیریٹی بڑھ جاتی ہے، تھینکس گیونگ بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا ہے اس کے ساتھ جڑا؟ کیونکہ خدا کا مرضی اس ڈیٹ کے ساتھ جڑی ہے۔ جب آپ اس کے جسم لے کر زمین میں آنے کی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ اجتماعی خوشی ہے اس لیے یہ جشن بن جاتی ہے۔ اور اس خوشی کی جو بات ابھی بشپ صاحب کر رہے تھے کہ ہم سب خوش ہیں اور آج آپ بھی خوش، میں بھی خوش، اور وہ جو خوشی اس وقت چلی تھی وہ اتنی بڑی کہ سب سے پہلے جب مقدسہ مریم کو یہ بات پہنچی تو مقدسہ مریم خوش ہو گئی، اس نے خوشی کا گیت گایا۔ اس نے لوکا پہلا باب 46 آیت میں کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ مقدسہ مریم خوش ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد لوکا 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کے گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ فرشتے گیت گاتے ہوئے، فرشتے بھی خوش ہیں، اور فرشتے یقیناً پیدائش کے گیت گا رہے ہوں گے اس وقت۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے بھی خوش ہو گئے۔ اب لوکا 2 باب اس کی 15 سے 20 آیت میں لکھا ہے اور چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم بیت لحم کو چلیں، اور چرواہوں نے جیسا ہم سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹے۔ مقدسہ مریم خوش ہے، فرشتے خوش ہیں اور چرواہے خوش ہیں۔ آج ہمیں پوچھتے ہیں لوگ یہ کیرل سنگنگ آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ سڑکوں میں گاتے پھرتے ہیں آپ، یہ کہاں لکھا ہے؟
اس کیرل سنگنگ کا آغاز خدا نے خود کروایا جب فرشتوں نے اس میدان میں گیت گاتے ہوئے وہ اترے، اور چرواہے جب مسیح یسوع کو گیت گاتے ہوئے واپس لوٹے، تو اس کیرل سنگنگ کا آغاز خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کروایا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ 1.25 مہینے جب یسوع مسیح کو ہوا، 41 دن کا مطلب یہی ہے، تو وہ ہیکل میں لے کر گئے مسیح یسوع کو۔ جب مسیح یسوع کو ہیکل میں لے کے گئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ شمعون اسے دیکھ کر خوش ہوا، اور شمعون نے اسے گود میں اٹھا کر اسے کہا، لوکا 2 باب اس کی 28 آیت میں، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تیری نجات دیکھ لیا ہے جو تمہیں سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور، وہ بھی خوش ہوا ہے۔ وہاں پر عاشر کے قبیلہ کی حنا ایک نبیہ تھی، جب اس کے پاس یسوع پہنچا، لوکا 2 باب 37 میں لکھا ہے، وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، وہ بھی خوش۔ آپ دیکھیں کہ کیسی خوشیاں ہیں۔ اور 2 سال بعد مجوسی یسوع کے گھر پہنچے، لوکا 2 باب 9 سے 10 میں لکھا ہے، دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس کی جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ اب دیکھیں مجوسی بھی خوش، مقدسہ مریم خوش، فرشتے خوش، گڈریے خوش۔ گڈریوں کو جب ہیکل میں یسوع پہنچا وہاں خوش، 41 دن کے بعد 2 سال بعد مجوسی آئے وہ خوش، اور آج 2020 تک لوگ اس خوشی کو منا رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ خوشی کی بشارت آج کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے واسطے ہوگی، یہ ہوگی۔ انہوں نے اسی وقت اس کے لیے جو تھا وہ فیوچر ٹینس استعمال کیا تھا، فیوچر ٹینس استعمال کیا تھا کہ یہ ہوگی، ہوتی رہے گی۔ اگر آپ اسے انگلش ترجموں میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے shall be for all the people, will be for all the people۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لکھا ہے یہ بڑی خوشی کی بشارت۔ تو بشارت اس میں کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اس کی بشارت پہلے سے دے دی گئی کہ کوئی ایسا دن ہے جس میں آپ شادمان ہوں گے۔ زبور 118 میں بتایا گیا کہ کوئی ایک دن ہوگا جو اس میں تمہیں شادمان ہونا ہے، وہ بڑا اہم دن ہے۔ اس دن کونے کے سرے کا پتھر جو ہے وہ آئے گا، وہ نجات بنے گا، سب کچھ پہلے بتا دیا۔ اور زبور 118 اس کی اپنے آپ میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ زبور 118 کو کہا جاتا ہے کہ یہ بائبل کا درمیان ہے، اور اس کی ایسی اہمیت ہے کہ زبور 118 سے پیچھے زبور 117 ہے جو کہ بائبل کا سب سے چھوٹا باب ہے، اور زبور 118 سے آگے زبور 119 ہے جو کہ بائبل کا سب سے بڑا باب ہے، اور اس کے درمیان زبور 118 ہے، اور اس کی 21 سے 24 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اور کچھ کمنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 21 سے 24 دسمبر کی بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور 21 سے 25 اس کی بھی بڑی اہم ہے، 118 زبور کی۔ تو لکھا کیا وہاں لکھا ہے وہ خود میری نجات بنا ہے، اور جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور وہ خوشی منائیں گے۔ یہ لکھا ہے زبور میں کہ ہم شادمان ہوں گے۔ اور یہ زبور جب داؤد نبی نے اس کو لکھا تو اس وقت وہ عیدیں پہلے سے منا رہے تھے، اس کا مطلب ہے ان عیدوں کی بات نہیں تھی، کوئی اور دن کے بارے میں داؤد نبی سے بات کی جا رہی تھی کہ سب اس میں خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نجات بنے والی جو بات ہے کہ جب یسوع کو شمعون نے اٹھایا تھا اپنے ہاتھوں پر، اس نے کہا تھا کہ جو تیری نجات بننی تھی زبور 118 میں وہ میں نے دیکھ لی ہے، یہی ہے تیری وہ نجات، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یسوع مسیح اس کے زکائی کے گھر گئے تو انہوں نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ لہٰذا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے۔
اور زبور 118 میں ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا تھا، بشارت دے دی گئی تھی. اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. لیکن آپ کے لیے عجیب ہے. کیوں عجیب ہے؟ کیونکہ اس کا نام عجیب ہے. یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت میں یسایہ نے کہا اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر. عجیب اس لیے کہ اس کا اس دنیا میں آنا عجیب، اس کا اس دنیا میں رہنا عجیب، اس کا ہواؤں پر حکم چلانا عجیب، اس کا پانیوں پر حکم چلانا عجیب، اس کا موت پر فتح پانا عجیب، اس کا موت کو ڈانٹنا عجیب. اس کی ہر چیز عجیب تھی، لہذا اسے عجیب کہا گیا. اور لکھا یہ وہی دن ہے. کون سا دن ہے؟ جس میں ہم یہ اسی دن کی بات کر رہے ہیں جب مسیح یسوع اس دنیا میں آنے والا ہے. جب مسیح اس دنیا میں آنے والا ہے اس دن کی بات کر رہے تھے. اور لکھا وہ ساری امت کے واسطے ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فیوچر ٹینس آلریڈی وہاں پر یوز کر دیا گیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ will be for all the people، اور کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے shall be for all the people. اور جب ہم اسے اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں یہ ساری امت کا لفظ تو وہ ہے لیوس. لیوس لفظ کا جب ہم مزید ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پیپلز، گروپ آف پیپل، ٹرائبز، نیشنز. اس کا مطلب ہے یہ خوشی کی بشارت جو ہے وہ صرف گڈریوں تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قوموں، امتوں، نو ڈسکرمنیشن، ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے. یہ خوشی کی بشارت سب کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے کیسا خوبصورت گیت گایا تھا جب وہ خوش ہوئی. اس نے کہا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. لیکن کب سے لے کر؟ کب سے لے کر؟ ہم بہت سنتے ہیں ہمارے کیتھولک بھائی اکثر کہتے ہیں دیکھ اب سے لے کر، لیکن کب سے لے کر؟ مقدسہ مریم جو ایک عام لڑکی مریم تھی، کب وہ مقدسہ مریم ہو گئی؟ کب وہ کہہ رہی اب سے لے کر؟ جب سے یسوع اس کے پاس ہے. وہ تو ایک عام مریم تھی، لیکن جب یسوع اس کے پاس آیا تو اس نے کہا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کب سے لے کر اس دن کی جو اہمیت ہے ہمیں وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے. آج آپ دیکھیں ستارہ مسیح یسوع کے گھر پر ٹھہر گیا. آج لوگ اکثر تنقید کرتے ہیں دوسروں پہ، کئی دفعہ کہتے ہیں یہ سارے کرسچن ستارے لگا دیتے ہیں اپنے گھروں پر، یہ اچھے لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ستارہ لگانے کا آغاز بھی خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا. جب یسوع کے گھر پر ایک ستارے کو لگا دیا گیا اور الہی حقیقی چراغاں کر دیا گیا تو اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا ہے ستارہ لگانے کا. اور اس پاکستان ملک میں رہتے ہوئے جب آپ اپنے گھر میں ایک ستارہ لگاتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور اس سے کوئی بڑی گواہی نہیں ہے. ہم جب اکثر خانے وال شانتی نگر جاتے ہیں کرسمس کرنے کے لیے تو راستے میں ہم دیکھتے ہیں کسی گھر پہ ستارہ لگاؤ تو ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں وہ بھی کرسچنوں کا گھر ہے، وہ بھی کرسچنوں کا گھر ہے. تو ہم ایسے خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ستارہ لگایا کریں اور اپنی آئیڈینٹی کو اجاگر کیا کریں، کیونکہ خدا نے اس کام کا آغاز جو ہے وہ خود کیا ہے. خدا نے اس کا خود انتظام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع دنیا کی وہ واحد ہستی ہے نبیوں میں، پیغمبروں میں، ولیوں میں جسے اپنی پیدائش یا میلاد کا جشن منانے کا حق ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک چرچ میں پیغام دے رہا ہوں. نہیں، میں اس کو لاجک پر، اخلاقیات پر، دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق کہہ رہا ہوں. کیونکہ جو لوگ مر گئے ان کی برسی منائی جا سکتی ہے، جو لوگ مر گئے ان کے اکٹھ کیے جا سکتے ہیں، جو لوگ مر گئے ان کی میموریل سروس کری جا سکتی ہے، لیکن صرف زندہ لوگوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے. اور یسوع آج بھی زندہ ہے.
اور چونکہ یسوع آج بھی زندہ ہے اور قوموں کے مطابق وہ زندہ ہے, ہمارے پڑوسیوں کے مطابق وہ آسمان پر زندہ ہے اور ہمارے مطابق تو وہ زندہ ہی ہے, تو اس لیے اسے اپنی برتھ ڈے منانے کا سب سے زیادہ حق ہے. اور اس کا غلبہ اور مسیحیوں کا غلبہ پوری دنیا پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا SMS تھا وہ کیا تھا؟ جب یہ ٹیلی فون کمپنیاں, موبائل کمپنیاں یہ تجربہ کر رہی تھی کہ ہم موبائل ٹو موبائل ٹیکسٹ بھیج سکیں, لکھا ہوا کچھ بھیج سکیں, تو کوئی کامیابی نہیں آ رہی تھی. آج تو آپ کو پتہ نہیں اس حقیقت کا کہ یہ ٹیکسٹ کیسے جاری ہوئے تھے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے 1992 کی, کہ پہلے مہینے سے لے کر ہم ایک سائنٹسٹ نیل پاتھورتھ جو تھا وہ انگلینڈ کی وڈافون نیٹ ورک کمپنی کے ساتھ مل کر ٹیکسٹ بھیجنے کا تجربہ کر رہا تھا اور کوئی ٹیکسٹ نہیں جا رہا تھا. انہوں نے بہت سے تجربات کیے, لیکن جب انہوں نے 3 دسمبر 1992 کو اس نے اپنے لکھا میری کرسمس, تو وہ چلا گیا اور یہ دنیا کا پہلا SMS ہے. تو خدا اپنی باتوں کو اپروو کرواتا ہے. اور آج اگر آپ یسوع کی پیدائش کو نہیں مانتے, تو آپ اس کی پیدائش کو یاد نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے, تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو تاریخ ہے یہ یسوع کی پیدائش پر چلتی ہے اور اس تاریخ کا نام سن عیسوی ہے. اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ 22. آج 22 یسوع کو پیدا ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں آج 22/11/2020 ہے. دراصل آپ یہ کہہ رہے ہیں آج اس ہستی کو پیدا ہوئے 22 دن 11 مہینے اور 2020 سال ہو گئے ہیں. جو ہی آپ یہ مانیں گے, جو ہی آپ یہ لکھیں گے, جو ہی آپ یہ بولیں گے, آپ کے کام ہونے لگ جائیں گے, آپ کے بینک کھل جائیں گے, آپ کا بینک آپ کو اپنے پیسے دے دے گا, آپ کا چیک کیش ہو جائے گا, آپ کی ٹرینیں چل جائیں گی, آپ کا جہاز چل جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی پیدائش کا ذکر نہ کریں تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں غلبہ. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے میں دنیا پر غالب آیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی غالب آؤ. اور حق تو یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتانا چاہے کہ میری تاریخ پیدائش 26 فروری ہے, تو وہ بھی نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ مسیح یسوع کی سن عیسوی کے مطابق بات نہ کرے. یعنی آپ اپنی تاریخ پیدائش بھی نہیں بتا سکتے مجھے جب تک کہ یسوع کی تاریخ پیدائش کا آپ کو پتہ نہ ہو یا آپ اس کو استعمال نہ کریں. اور اس لیے فرشتوں نے اس دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی شان اور یہ ساری امت کے واسطے ہوگی, ہوتی رہے گی. اور اگر آج آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ برکت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اگر خدا نے جس کو اہمیت دی ہے آپ اسے اہمیت دیتے ہیں تو آپ خدا کے دل کے مطابق ہیں. اگر خدا جس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ برکت پائیں گے, آپ کے گھرانے برکت پا جائیں گے, آپ کے گلیاں بازار, آپ کے خاندان برکت پائے جائیں گے. وہ تمام قومیں, وہ تمام ملک جنہوں نے مسیح یسوع کی اور مسیح یسوع کی اہمیت کو بڑھایا, اس کو اپنا بادشاہ مانا, وہ دنیا کو لیڈ کر رہے